स्मगलिंग نہ کبھی رکی تھی، نہ رکی ہے اور نہ رکے گی۔ اسمگلنگ کی اصل بنیاد خود کسٹم والے ہیں۔ انہوں نے ایک کام کیا کہ کسٹم انٹیلیجنس کا شعبہ باقی شعبوں میں مدغم کر دیا، کیونکہ اب میڈیا نے اتنا اس کو پوائنٹ آؤٹ کرنا شروع کر دیا تھا کہ یہ پتہ لگنا شروع ہو گیا تھا کہ اسمگلنگ میں کسٹم کے کون کون سے معاونین ہیں، اور اسمگلنگ کے نام پر تھامو کون ہے، اور ان پرائیویٹ لوگوں نے جو کسی کسٹم والے کے ہی نامنی ہیں انہوں نے کتنے گینگ بنا رکھے۔ اچھا، ابھی حال ہی میں وزیر اعظم معائنہ کمیشن نے کچھ لوگوں کو بلوایا، جن میں سے ایک عبدالغفور نام کا بندہ ہے، اور اس نے جو کچھ وزیر اعظم معائنہ کمیشن کو بتایا ہے اس نے سب کو ننگا کر کے رکھ دیا، ننگا۔ اچھا، یہ بھی ایک چیپٹر ہے کہ اسمگلنگ کا سامان کدھر جاتا ہے، کون چھڑاتا ہے۔ اسی عبدالغفور نے اسلام آباد کی پرانی ہائی کورٹ کے قریب ٹائروں کی ایک دکان کا ذکر کیا، جس پر کسٹم والوں کی، یعنی کسٹم والوں کی جو مخبری ہے وہ اس طرح کی کہ انہوں نے وہاں آ کر تقریباً 2 گاڑیاں ٹائروں کی بیچ دی۔ اب وہ ٹائر کہاں پکڑے گئے تھے، کس طرح اسلام آباد پہنچے، کون کون انوالو تھا، میری ایک ایک بات ایک الگ انکوائری افسر چاہتی ہے۔ لیکن وہ انکوائری افسر، شرط یہ ہے انکوائری ہو جائے وہ کسٹم سے نہ ہو، کسٹم کے کسی شعبے سے نہ ہو، ایف بی آر کے کسی شعبے سے نہ ہو، پھر کامیاب ہوں گے۔ دیکھیں، ہر کسٹم افسر نے اپنا ایک گروپ بنا رکھا ہے۔ یہ جو میں پہلے باتیں کرتا رہا کہ ڈیرہ اسماعیل خان کا رستہ اور وہ فیصل آباد والا رستہ اور وہ فیصل آباد میں سٹور، تو ان میں سے کوئی بات جھوٹی نہیں تھی۔ ہر کسٹم افسر نے اپنا ایک گروپ بنا رکھا ہے جس میں کم از کم 10-15 لوگ بھی ہیں۔ آپ ان کسٹم افسروں سے پوچھیں آپ نے کس کس کو کسٹم کے کارڈ جاری کر رکھے ہیں، کسٹم کی گاڑیاں کن نامعلوم لوگوں کے پاس ہیں، اگر آپ نے کوئی گاڑیاں پکڑی تھیں تو وہ کہاں گئیں، کن میں ڈسٹریبیوٹ ہوئی، اور پولیس کو پورے پاکستان میں ہدایت کر دیں کہ وہ گاڑیاں پکڑ لیں جو کسٹم کی مخبری کے نام پر آپ نے پوری مارکیٹ میں چھوڑ رکھی۔ دیکھیں، ایک یعنی اگر آپ ایک نام میں نہیں لیتا، ایک کرپٹ، اس کا نام لے دیا ہے میرے ایک شاگرد عزیز، کسٹم افسر نے اپنا پورا نیٹ ورک بنا رکھا ہے، اسے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی اسے جواب طلبی کرنے والا نہیں ہے۔ ان کی تو پھب گئی ہے کہ بلوچستان میں کچھ گڑبڑ ہوئی ہے، دبا کے اسمگلنگ ہو رہی ہے، دبا کے، ڈیرہ اسماعیل خان کے رستے، ڈیرہ غازی خان کے رستے، فیصل آباد کے رستے، لاہور کے رستے، اسلام آباد کے رستے، اور پھر وزیر اعظم صاحب نے جن لوگوں کو مختلف اجلاسوں میں کرپٹ کسٹم افسر کہا، آپ نے ان کو پوری کارپوریشن دے کے وہاں لگا دیا، لہریں بہریں ہو گئی۔ اب ان کے ہاتھ رکھے، مثلا اسلام آباد میں ایک چنگی ہے جہاں وہی پرائیویٹ لوگ اور ان کے ساتھ ملے ہوئے کچھ پولیس افسر سارا سامان اترواتے ہیں۔ وہ کہاں جاتا ہے؟ لاہور میں کہاں کہاں سامان جاتا ہے، شالمی کون پہنچاتا ہے؟ اچھا، وہ کوئی یہ نہیں، ضروری نہیں کہ وہ کسٹم والا اب
لاہور میں بیٹھا ہو وہ شاید ہو سکتا ہے ڈیرہ غازی خان میں بیٹھا ہو سکتا ہے بس فیصل آباد میں بیٹھا ہو سکتا ہے وہ کوئٹہ میں بیٹھا ہو، سب کام رک گئے ہیں، سب ٹریفک رک گئی ہے، لیکن تیل کی اسمگلنگ اور اسمگلڈ گڈز جو ایران سے آ رہی ہیں ان کا رستہ بند نہیں ہوا۔ جائیں راجہ بازار میں، مارکیٹ بڑی پڑی ہے، اور وہی کسٹم افسر جو اب شاید نہیں ہے کہیں کسٹمز میں، وہی سرپرست ہے، ان کی سرپرستی میں چل رہا ہے۔ حکومت کو سب کچھ معلوم ہے، ایف بی آر کو سب کچھ معلوم ہے، لیکن ریکٹ ہے، چل رہا ہے، اس کے پیسے برابر پہنچ رہے ہیں جہاں جہاں پہنچنے چاہیے۔ بہرحال عبدالغفور نام کے ایک بندے نے، جس کو کہا گیا تھا کہ یہ اسمگلر ہے، اس نے سب کو ننگا کر دیا ہے، اور اس نے وزیر اعظم معائنہ کمیشن کو کھل کے بتا دیا ہے کہ آپ کو کون سا سامان جو کسٹم نے کلک کیا واپس چاہیے، میں کراتا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے بھی اس عدالتی سسٹم کو چیلنج کر دیا ہے جو ہم سمجھتے ہیں کہ اسمگلنگ روکنے کے لیے ہے، اسمگلنگ پھیلانے کے لیے ہے یہ سارا کام۔ ابھی میں تقریباً روزانہ ہی کسٹمز کے بارے میں ویلاگ کروں گا، اور میں نام لے دوں گا، میں نام لے کے آپ کو بتاؤں گا کہ اس میں کون کون انوالو ہے، اور کون کون، پھر اس میں بعض سیاسی جماعتیں بھی ہیں، میں ان سیاسی جماعتوں کے نام بھی لے دوں گا جہاں یہ مال پانی پہنچایا جا رہا ہے، حصہ دیا جا رہا ہے، اور اس لیے یہ نہ سمجھے کہ یہ جی فلاں پارٹی کا چھوٹا سا یہ فلاں حصے کا انچارج، نہیں، اس نے موج بنا رکھی ہے، موج، لیکن پھر یہ لمبا ہو جائے گا۔ پہلے تو عبدالغفور جو وزیر اعظم معائنہ کمیشن نے بلایا تھا، وہ آپ کو سب کچھ بتانے کو تیار ہے، کیوں نہیں اس سے پوچھتے؟ وہ بول کے کہہ رہا، پوچھو، بتاؤں، میں فلاں کو نگاہ کرتا ہوں۔ لہذا اگر کوئی کمزوری ہے تو ان اداروں کی ہے جو اسمگلنگ روکنے کے نام پر اسمگلنگ بڑھا رہے ہیں۔ آپ کو اگر مجھ سے کوئی بات کہنا ہے تو 033351177769۔ ایک اور بات، اس لیے میں نے نمبر بتایا تو مجھے یاد ہے کہ کسٹم کے بعض ایجنٹ ایسے ہیں جو آپ کے فون پر کہیں اور کچھ جنریٹ کر کے آپ کے فون پر بھیج دیتے ہیں، یہ ایک الگ موضوع ہے، اور ایسے لگتا ہے کہ مثلا میرے فون پر بھیجا تو میں آگے پھر ڈسٹریبیوٹ بھی کر دیا، اور لوگوں نے سمجھا میں نے بھیجا، میں نے نہیں بھیجا۔ لیکن اس کی بہت گہرائی میں جانے کی ضرورت ہے۔ خدا حافظ۔